बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 2 अहम इशूज़ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई और ये निगरान हुकूमत के जो इख्तियारात हैं उसके हवाले से, और बलदियाती कानून जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बना के गई थी उसको मुअत्तल कर दिया निगरान हुकूमत ने। निगरान हुकूमत हर वो काम कर रही है जो उसका काम नहीं है, जो उसका काम है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है निगरान हुकूमत का। यही वजह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान हुकूमत को जो उनकी औकात है वो दिखा दी है, और जो फैसला जारी किया गया है जिसमें निगरान हुकूमत के बारे में लाहौर हाई कोर्ट ने ये बताया है कि ये किस हद तक काम कर सकते हैं और किस हद से आगे ये नहीं बढ़ सकते। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे एतजाज़ अहसन साहब ने एक बात की है। आप जानते हैं एतजाज़ अहसन साहब का हमेशा एक बड़ा दबंग तज्जिया रहा है और आत्मा रोल दी है पीडीएम की, और जो 7 जजेस का कह रहे थे कि टोटल 7 थे और 4-3 से फैसला आया है, उस पर जो क्लास लगाई है अटारनी जनरल और वफाकी वज़ीर कानून की एतजाज़ अहसन ने, बड़ी दिलचस्प है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अहम कामयाबी मिली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक्सरियत हासिल कर ली है। तीसरा जो आखिरी मरहला था बल्दियाती इलेक्शन का, उसमें उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी जो थी, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी रोक दी गई। डॉक्टर अब्दुल मालिक की ज़मानत मनसूखी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एक तो आज बड़ी अहम समाअत होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस एजाजुल हसन साहब की सरबराही में जस्टिस मुनीब और जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब की ये बेंच है, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो इमरान खान की दरख्वास्त है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हक़ वोट की, उसके ऊपर भी आज समाअत होने जा रही है। इंशाल्लाह उसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दौरान समाअत नैब ने मौक़िफ़ अपनाया। ये डॉक्टर अब्दुल मालिक जो साबिक वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी थी आमदन से ज़ायद और नाजायज़ असासा जात की। उस पर उनके ख़िलाफ़ उनकी ज़मानत हो गई थी, तो उस ज़मानत के ख़िलाफ़ अपील दायर की हुई थी इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर नैब ने। जब अपील पर समाअत हुई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब समाअत कह रहे थे, 3 रुकनी बेंच था। तो दौरान समाअत नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि डॉक्टर अब्दुल मालिक के ख़िलाफ़ नैब आमदन से ज़्यादा असासों की इंक्वायरी कर रहा था। नैब तरमीमी कानून के बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक के ख़िलाफ़ नैब इंक्वायरी रोक दी गई। नैब ने कहा कि साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक की ज़मानत की दरख्वास्त गैर मौसूल हो गई, इसे हम वापस ले रहे हैं। नैब का मौक़िफ़ सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर अब्दुल मालिक के ख़िलाफ़ जो नैब की दरख्वास्त है उसको निपटा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस दरख्वास्त को, जो नैब तरमीम के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त है, उसको निपटाते हुए नज़र नहीं आ रही, और समझ नहीं आ रहा कि हमारी जो ऑनरेबल कोर्ट है वो इस मामले में क्यों इतना इसको लटकाया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि नैब तरमीम चूँकि NRO 2 था, जिन्होंने फ़ायदा लिया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये ना हो कि वो मुल्क से भाग जाएँ और उसके बाद फिर कुछ भी पाकिस्तान के हाथ कुछ ना आए। एतजाज़ हसन साहब की जानिब से एक और आसमा शिराज़ी के साथ इंटरव्यू था। मज़े की बात यह है कि आसमा शिराज़ी, जिनको व्हाट्सअप जो एक मीडिया कहा जाता है, व्हाट्सअप ग्रुप है मरियम नवाज़ का, उसमें शायद एडमिन भी हैं आसमा शिराज़ी। आसमा शिराज़ी कहती हैं कि जी देखें, जो पीडीएम का ये मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है वो 4-3 से आई है। उसकी वजह यह है कि 2 जजेस, उससे पहले वाला जो फैसला था उस फैसले में 2 जजेस ने केस है इसको वो खारिज करके गए, और इस केस के बारे में उन्होंने लिखा, रेफरेंस के बारे में लिखा कि हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो अब ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने साथ शामिल कर लिया, तो क्या ये दुरुस्त है या गलत है? उस पर एतजाज़ हसन साहब ने कहा, मुझे बीबी एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने भी सहाफ़ी थे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितने रिपोर्टर्स थे, जितने वकला थे, किसी ने बाहर आके मीडिया को, भले वो जियो न्यूज़ क्यों ना हो, भले वो आसमा शिराज़ी का कोई रिपोर्टर क्यों ना हो, क्या किसी ने आके ये कहा है कि अंदर 7 रुकनी बेंच बैठा था या 7 जजेस बैठे थे? किसी एक ने कहा है? आसमा शिराज़ी कहती नहीं, किसी ने नहीं कहा। तो अदालत ने कहा, जब वहां पर जज 5 थे, बेंच 5 रुकनी था, तो क्या बाकी जजेस की रूह वहां पर मौजूद थी? और उस रूह को इन्होंने फिर साथ शामिल किया। उन्होंने कहा, मैं हैरान होता हूँ कि किस मेंटालिटी के ये लोग हैं, किस तरीके से ये सारी चीज़ों को देखते हैं। जब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट का कह दिया तो
ان کی حیثیت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد نیا بینچ بنا، اس نے کیس میرٹ کے اوپر سنا۔ جب وہ ججز لکھ رہے تھے تب تو میرٹ کے اوپر کیس سنا ہی نہیں گیا تھا۔ جب کیس میرٹ کے اوپر نہیں سنا گیا تھا تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ریفرنس غیر قانونی ہے؟ ابھی تو کیس کے اوپر آرگو ہی نہیں ہوئے تھے، جج گھر سے بیٹھ کے بغیر سنے ہی فیصلے دینے لگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے آپ نے فیصلے لینے ہیں تو پھر تو مظاہر رکھوی اور اعجاز الحسن صاحب پہلے کہہ چکے تھے کہ پرائما فیشا لگ رہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہا، پھر ان دو کا بھی شامل کر لیں۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہوتا۔ عاصمہ شرازی نے کہا جی کہ پاناما کیس میں بھی ایسا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں ڈرامہ ہے، کون سا پاناما میں ایسا ہوا تھا مجھے بتائیں، کہاں ایسا ہوا تھا؟ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پاناما اور اقامہ کی بات کرتے ہیں، اقامہ ہی تو اصل جرم ہے۔ آپ کسی کے ملازم ہیں کسی کمپنی کے، انہوں نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے، آپ ان کی ہر اس کی کنڈیشن کے پابند ہیں، تو آپ پاکستان میں بڑے عہدوں پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں جب آپ بیرون ملک کسی کمپنی کے ملازم ہیں اور آپ ان کو اپنا سارا کچھ لکھ کے دے چکے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل کیس ہی یہی تھا، لیکن یہ اس کو کنفیوز کرنے کے لیے کہتے ہیں جی کہ اقامہ غیر قانونی تھا۔ غیر قانونی طور پر اقامہ ہولڈر بندہ پاکستان میں کیسے ایک پبلک آفس ہولڈ کر سکتا ہے، اتنا سینسٹیو عہدہ کیسے لے سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ سارا جو معاملہ ہے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ الٹیمیٹلی اب اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات سے آگے پیچھے جائیں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کل 3 فیصلے، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ، لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کا فیصلہ، بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا گیا ہے کہ جی الیکشن سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب کا موقف ہے اس سے ہر کسی نے، کیونکہ وہی اصل فیصلہ ہے اور اسی سے ہی اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ جب جج صاحب چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب اوپن کورٹ میں فیصلہ سنا رہے تھے پڑھ کے، تو انہوں نے پہلی لائن یہ پڑھی کہ میجورٹی 3/2 ہے، اور پھر جن 2 لوگوں نے اختلاف کیا ان کا نام کسی نے آبجیکشن اٹھایا وہاں پہ کہ نہیں جی 2 اور بھی تھے جو یہاں ہیں تو نہیں، لیکن ان کو بھی ہم نے شامل کیا ہے، تو یہ ان کا اصل چہرہ ہے۔ بہرحال دوسری جانب جو لاہور ہائی کورٹ میں ایک اہم درخواست تھی اور یہ نئے بلدیاتی قانون کا معاملہ تھا، اور پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن سے عدالت نے جواب طلب کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق صوبائی وزیر پی ٹی آئی کے محمد رضوان نے قاضی مبین ایڈوکیٹ کی وساطت سے درخواست دائر کی لاہور ہائی کورٹ میں، اور لاہور ہائی کورٹ میں نگران حکومت کی جانب سے نئے بلدیاتی قوانین کو معطل کرنے کے نوٹیفیکیشن کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ عابد عزیز شیخ صاحب نے سماعت کی۔ سابق صوبائی وزیر کے وکیل نے کہا کہ نگران حکومت نے 22 فروری 2023 کو نوٹیفیکیشن جاری کیا، 2013 کا پرانا بلدیاتی قوانین بحال کر کے نئے ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے۔ کیوں کہ وہ جی نون لیگ کا بنایا ہوا قانون تھا وہ بحال کر دیا، جو پی ٹی آئی قانون 2022 میں بنا کے گئی ہے اس کو کون معطل کر ہے؟ نگران حکومت، جس کا نہ کوئی لینا نہ دینا، لیکن وہ معطل کر رہی ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا جو پی ٹی آئی کے وکیل تھے کہ نئے بلدیاتی قوانین کے تحت حلقہ بندیوں کا کام مکمل کیا جا چکا ہے، قانون کے تحت ایک مرتبہ نئے قانون کے تحت تعیناتیاں اور بلدیاتی اداروں کا قیام معطل نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے بلدیاتی اداروں کا معطل کیا تھا بلدیاتی اداروں کو، تو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کا اس فیصلے کو اڑا دیا تھا، تو اب یہاں بھی انہوں نے کہا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر کے وکیل نے کہا کہ نئے بلدیاتی قوانین کا فیصلہ منتخب حکومت کا پالیسی فیصلہ تھا، نگران حکومت منتخب حکومت کے فیصلے کو معطل یا کالعدم نہیں کر سکتی، اور نگران حکومت کا اقدام اعلیٰ عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی ہے۔ وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ عدالت نئے بلدیاتی قوانین کو معطل اور پرانا بلدیاتی نظام بحال کرنے کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن سے جواب طلب کرتے ہوئے کیس کی سماعت کو 21 مارچ کے لیے ملتوی کیا ہے۔ اس میں جو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ سامنے آیا ہے، اور اس میں عدالت نے کہا ہے کہ giving more powers to the caretaker government will also go against the doctrine of separation of powers، کہ اگر آپ کیئر ٹیکر نگران حکومت کو زیادہ اختیارات دیں گے تو یہ جو ڈاکٹرائن ہے، اصول ہے سپریشن آف پاور کا، یہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوگی۔ ایور مینڈیٹری اور لائف لائن آف اینی ویبرنٹ ڈیموکریسی، جو کسی بھی جمہوریت کی ایک اہم ستون ہے، اور وہ یہ ہے کہ اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے، سپریشن آف پاور ہوتی ہے، تو آپ نگران حکومت کو کیسے اختیارات دے سکتے ہیں؟ سنس دا کیئر ٹیکر گورنمنٹ لیکس دی مینڈیٹ آف دی میجورٹی آف دی پیپل، کیونکہ جو کیئر ٹیکر حکومت ہے وہ نہیں رکھتی عوام کا مینڈیٹ، عوام کی اکثریتی عوام کا مینڈیٹ نہیں رکھتی۔ اٹ از ناٹ الاؤڈ ٹو ایکسرسائز کمپلیٹ پاورز اویلیبل ٹو این الیکٹڈ گورنمنٹ، تو اس کو جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اس کو مکمل طور پر وہ اختیارات نہیں دیے جا سکتے جو ایک الیکٹڈ حکومت کے پاس ہوتے ہیں۔ ادروائز
it would make an attempt to continue to remain in office for a longer period of time. تو پھر تو اس طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ عرصہ وہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہی بیٹھا رہے گا اور وہی کہے گا جی کہ ٹھیک ہے جی ہمیں رہنے دیں آپ اس عہدے پر. تو لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ اختیارات نہیں دے سکتے اور پھر ساتھ جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے. اور دوسری جانب آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کا جو اہم مرحلہ تھا 5 میں سے 3 جو نشستیں ہیں میونسپل کارپوریشن کی وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیت لی ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف میئر اور ڈپٹی میئر کی نشستیں 3 کارپوریشنز میں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. میرپور میں عثمان خالد، کوٹلی میں چودھری محمد تاج اور باغ میں پی ٹی آئی کے عبد القیوم بیگ بلا مقابلہ میئر منتخب ہو گئے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کوٹلی، باغ میں اور اس کے علاوہ میرپور میں پاکستان تحریک انصاف نے، یہ تیسرا مرحلہ تھا، پاکستان تحریک انصاف میئر اور ڈپٹی میئر بنانے میں کامیاب ہو گئی ہے. 5 ٹوٹل یہ میونسپل کارپوریشن کا آخری مرحلے میں الیکشن تھا. پاکستان تحریک انصاف 5 میں سے 3. آپ جانتے ہیں 31 سالوں کے بعد آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 31 سالوں کے بعد بلدیاتی الیکشن کروایا اور مکمل ہو گیا بلدیاتی الیکشن، اور مکمل طور پر جو الیکشن ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، جموں کشمیر اور نون لیگ ہمیشہ سے یہ 2 جماعتیں ہی وہاں حکومت کرتی رہی ہیں اور انہوں نے کبھی بھی وہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیا. صرف عوامی حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی جنہوں نے 31 سال کے بعد وہاں بلدیاتی الیکشن کروایا اور اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی بھی حاصل کی. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.